بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرے ابو ریلوے میں ملازم تھے۔ اچانک زندگی کی گاڑی کو دھچکا لگا۔ وہ اپنی ڈیوٹی دیتے ہوئے ریلوے کے ایک حادثے میں ہم سے بچھڑ گئے۔ ان دنوں بھائی گریجویشن مکمل کر چکے تھے اور میں 8ویں جماعت میں تھی۔ اب زندگی کی گاڑی کو نئے سرے سے چلانا تھا۔ گھر کی باغ ڈور بھائی کے ہاتھ میں آ گئی تھی۔ انہوں نے ہمت کی، جو رقم والد صاحب کی محکمہ ریلوے کی طرف سے ملی، ایک دوست کے ذریعے ویزا خریدا اور دبئی چلے گئے۔ کہتے ہیں سفر وسیلہ ظفر۔ بھائی جان کو بھی یہ نقل مکانی راس آ گئی۔ وہاں ایک کمپنی میں انہیں اچھی ملازمت مل گئی۔ 2 سال وہ دبئی میں رہ کر کماتے رہے اور روپیہ جوڑتے رہے۔ ہم کو بھی خرچے کے لیے رقم بھجواتے تھے، پھر بھی انہوں نے خاصی رقم جوڑ لی۔ ادھر امی بھی کفایت شعاری سے خرچ کرتی تھیں۔ کچھ عرصے بعد اتنی رقم جمع ہو گئی کہ دبئی سے آتے ہی بھائی جان نے ایک نئے کالونی میں پلاٹ خرید لیا۔ اس پر ایک خوبصورت سا بنگلہ بنانا ان کا مقصد حیات بن گیا۔ وہ دوبارہ دبئی چلے گئے۔ اس بار اور اچھی نوکری ملی اور وہاں خوب کمایا۔ جو کماتے والدہ کو بھجواتے وہ بینک میں جمع کرواتی تھی۔ سلمان بھائی 2 سال بعد لوٹتے اور آتے ہی انہوں نے پلاٹ پر کوٹھی کی تعمیر شروع کرا دی۔ ان کی چھٹی 1.5 ماہ تھی۔ جاتے ہوئے مکان کی تعمیر کا کام خالہ زاد بھائی کے سپرد کر دیا۔ اب سلمان بھائی کے قدم دبئی میں جم چکے تھے اور اچھے لوگوں سے واقفیت بن گئی۔ محنتی اور ایمانت دار تھے۔ یہی دولت ان کے دامن میں تھی جس کا ثمر ملنے کا وقت آ گیا تھا۔ انہوں نے دبئی کے ایک مالدار آدمی کے ساتھ کاروبار شروع کر دیا۔ رسوخ اس کا تھا اور محنت بھائی سلمان کی۔ خوب سرمایہ کمایا، کاروبار دن رات ترقی کرنے لگا۔ بس پھر کیا تھا، سلمان بھائی اپنے ذاتی کاروبار کی وجہ سے پہچاننے جاننے لگے۔ اب ہمیں سب کچھ حاصل تھا، دولت، عزت، سکھ، چین۔ البتہ امی جان کو ہمیں بیاہنے کی فکر تھی۔ وہ پہلے بھائی جان کا گھر بسانا چاہتی تھیں۔ ان کے لیے لڑکی موجود تھی۔ ان کو بہو کی تلاش میں کہیں بھٹکنے کی ضرورت نہیں تھی۔ سبیحہ میری خالہ کی بیٹی تھی۔ سلمان بھائی کی منگنی امی نے ان کے بچپن میں ہی سبیحہ کے ساتھ کر دی تھی اور اب وقت آ گیا تھا کہ بھانجی کے ساتھ بیٹے کی شادی کر کے وہ خوشیاں گھر میں سمیٹ لاتی۔ اس بار بھائی دبئی سے آئے تو امی نے ذکر چھیڑ دیا، سلمان چاہتی ہوں۔ ماں جیسی آپ کی مرضی، میں آپ کی رضا میں راضی ہوں۔ سلمان بھائی نے جواب دیا۔ میں اور بھائی یہ سمجھ رہے تھے کہ ماں سبیحہ کو بیاہ کر لانا چاہتی ہیں، لیکن جب انہوں نے ملنے جلنے والی عورتوں سے کسی اچھی لڑکی کو دکھانے کا تذکرہ شروع کر دیا تو میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ سبیحہ سلیقہ شعار، خوبصورت پڑھی لکھی لڑکی تھی۔ بھائی کی بچپن سے منگیتر، امی کی سگی بھانجی، ہم اس سے اور وہ ہم سے محبت کرتی تھی، تو کیا وجہ تھی کہ میری ماں اس کے ہوتے ہوئے کسی اور لڑکی کا رشتہ تلاش کر رہی تھی؟ سبیحہ اور خالہ کا دل توڑ دینا مذاق تو نہیں تھا۔ میری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ میری ماں کو کیا ہو گیا ہے، وہ ان دنوں کیسی باتیں کرنے لگ گئی ہیں۔ سلمان کی بات تو یہ تھی کہ ماں نے کبھی خالہ اور سبیحہ پر یہ ظاہر نہ ہونے دیا کہ وہ اپنا ارادہ بدل چکی ہیں۔ وہ خالہ کے گھر پہلے کی طرح آتی جاتی اور پہلے کی طرح ملتی جلتی تھیں۔ سبیحہ سے اسی طرح محبت جتلاتی تھیں جیسے پہلے جتلاتی تھیں۔ خالہ زاد بھائی راحت سے کوٹھی بنوائی۔ وہ اپنا کام چھوڑ کر ہمارے کام کی نگرانی میں دن رات ایک کرتے رہے۔ اور بھی 100 طرح کے مسئلے تھے ہمارے جو وہ بلا تکلف راحت سے حل کرواتی تھی، اور وہ بھی خالہ جی خالہ کہتے ہوئے دوڑ دوڑ کر ان کے مسئلے مسائل حل کرنے آتے تھے۔ یہ گویا راحت کی ڈیوٹی تھی کہ روز آ کر پوچھتے، خالہ جی کوئی کام تو نہیں؟ امی روز ہی ان کو کوئی نہ کوئی کام بتا دیتی تھیں جیسے وہ ہمارے ملازم ہوں۔ کیا آپ سبیحہ کو بہو بنانے کا ارادہ نہیں رکھتی، اور کیا آپ نے خالہ کو یہ بات بتلا دی ہے؟ ایک روز سلمان بھائی نے امی سے پوچھ ہی لیا، بے وقوف ہو تم، ابھی سے بتا دو تاکہ وہ ہم سے دور ہو جائیں۔ ابھی تو مجھے راحت سے 100 کام پڑھنے ہیں، کہہ دوں گی تو یہ لوگ ہمارے گھر کی دہلیز ہی پار نہیں کریں گے۔ ہم اکیلے ہیں، ہم کو رشتہ داروں کا آسرا بھی تو چاہیے۔ ماں یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ بھائی ہکا بھکا رہ گئے۔ اف میرے خدا، اس روز تو مجھے امی جان کی خود غرضی پہ بے حد رونا آیا۔ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ایسی لالچی ہو چکی ہیں۔ اپنے فائدوں کے لیے ان غریبوں کو کب سے فریب دے رہی تھیں۔ جی چاہا کہ آج ہی جا کر خالہ سے تمام صورتحال واضح کر دوں، مگر میں امی سے ڈرتی تھی، یہ امر میرے بس میں نہ تھا۔ سارا زمانہ گھومنے کے بعد ماں کو ایک لڑکی پسند آ ہی گئی۔ بھائی اور میرے منع کرنے کے باوجود انہوں نے بات پکی کر دی۔ وہ چاہتی تھی کہ ان کی بہو میرے گھرانے کی ہو اور اس کے گھر والے صاحب حیثیت لوگ ہوں۔ سو ان کو ایک ایسی لڑکی پسند آئی جس کی عمر اگرچہ زیادہ تھی لیکن اس کے والد اور بھائی صاحب حیثیت اور اچھے عہدوں پر تھے۔ یہ امیر لوگ تھے،
خوب سارا جہیز ملنے کی بھی توقع تھی۔ اگرچہ ہمارا گھر پہلے سے فرنیچر سے آراستہ تھا، مگر ماں کی آرزوؤں کا کیا کہنا۔ بھائی سلمان ماں کی آرزو کو مٹی میں نہ ملا سکے، ان کا جوش اور جنون خاموش ہو کے رہ گئے۔ لڑکی کا نام ہنا تھا، گوری چٹی، صحت مند، قد کاٹ بھی اچھا تھا، جبکہ اس کے مقابلے میں صبیحہ دبلی پتلی دھان پان کی تھی۔ 2-3 بار وہ لوگ ہمارے گھر آئے، ماں نے خوب خاطر تواضع کی، رشتہ طے ہو گیا تو امی نے سارے محلے میں مٹھائی تقسیم کی، ایک ڈبہ خالہ کے گھر بھی بھجوا دیا۔ ڈرائیور سے کہا کہہ دینا کہ خوشی کی مٹھائی ہے، سلمان میاں کی منگنی کی ہے۔ خالہ نے دروازہ کھولا، ڈرائیور نے ان کو ڈبہ دیا اور بتایا کہ سلمان میاں کی منگنی کے لڈو ہیں۔ خالہ کے ہاتھ سے ڈبہ زمین پر گر گیا، وہ دروازے کو تھام کر بیٹھ گئی۔ ڈرائیور نے آ کر ماں کو بتایا تو وہ بس مسکرا کر رہ گئی۔ مجھے خبر نہ تھی کہ میری ماں اتنی اذیت پسند ہوں گی۔ اذیت بھی کس کو دی؟ اپنی ہی سگی بہن کو، بھانجی اور بھانجے کو۔ یہ وہ لوگ تھے جو ان پر جان نچھاور کرتے تھے، غریب تھے مگر ہم لوگوں سے سچی محبت کرتے تھے۔ خالہ آسیہ بڑی تھی اور امی چھوٹی، لیکن انہوں نے چھوٹی بہن کو بڑا رشتہ دے رکھا تھا۔ ماں ہمیشہ ان پر حکمرانی کرتی آئی تھی۔ خالہ جب آئیں، امی کے سر میں تیل ڈالتی اور ان کے کنگھا کر دیتی، چوٹی بناتی۔ میری ماں پلنگ پر بیٹھے کہہ دیتی آپا پانی تو پلانا، تب خالہ بیچاری دوڑ کر باورچی خانے جاتی۔ تبھی میں سوچتی تھی کہ ماں کو یہ رتبہ دولت جس نے دیا ہے کہ خالہ کی محبت نے۔ بھائی جان کی شادی کے کارڈ چھپ گئے، خالہ جان کو امی خود کارڈ دینے گئیں، میں ساتھ ہی۔ امی نے کہا تھا آسیہ آپا اگر شادی میں نہ آئیں تو ہمیشہ کے لیے بہن کا رشتہ ختم کر دوں گی، صبیحہ کو بھی ضرور لانا ورنہ علیہ اپنے بھائی کے لیے مہندی نہ کھولے گی۔ خالہ آسیہ جیسی اعلیٰ ظرف عورتیں میں نے شاید ہی کہیں دیکھی ہوں، ایک حرف بھی شکایت کا لب پر نہ لائیں۔ کہنے لگیں فاریہ فکر نہ کرو، میں سلمان بیٹے کی شادی پر ضرور آؤں گی۔ تاہم اس وقت صبیحہ کا چہرہ ایسا تھا جیسے بدھ کے چہرے ہوتے ہیں، جن کے نقوش خوبصورت ہوتے ہیں مگر ان میں روح نہیں ہوتی۔ اس کے دل کی جو حالت تھی وہ میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتی۔ مجھ میں ہمت نہ تھی کہ صبیحہ سے کوئی بات کروں، لگتا تھا اگر میں نے ہمدردی کی ایک نظر بھی اس پر ڈالی تو وہ زمین پر ڈھہ جائے گی۔ کچھ کہے بنا میں امی کے ساتھ خالہ کے گھر سے چلی آئی۔ وہاں تو ان کے آنسو نہ رکتے تھے جن کو میری والدہ نے برسوں دھوکے میں رکھا ہوا تھا۔ سلمان بھائی کی خیر سے شادی ہو گئی۔ خالہ صبیحہ اور راحت اپنا سامنا لے کر چلے گئے۔ ہنا ہمارے گھر کی عزت بن کر آ گئی۔ صبیحہ بھی تھی مگر اب ہنا میری بھابھی تھی۔ میرے اکلوتے بھائی کے سر پر سہرا بندھا تھا اور وہ دلہن بنی ہوئی تھی۔ مجھے اس سے پیار بھی کرنا تھا۔ ماں خود اسے دلہن بنا کر لائی تھی۔ اس میں اس لڑکی کا تو کوئی قصور نہ تھا، مجھ کو اس کا دلار تو کرنا ہی تھا۔ رتبہ تھا اس کا گھر میں، وہ میری بڑی بھاوج تھی اور میں اسے چھوٹی تھی۔ بھائی سلمان کا بھی یہ خیال تھا۔ مجھ کو اب یہ ہوا کہ وہ مجھ پر حکم چلانے لگی مگر میں ان کی پرواری صدقے قربان جانے لگی۔ بھائی پیارے ہوتے ہیں تبھی تو بھابھیاں پیاری ہوتی ہیں۔ اگر وہ عزت پاتی ہیں، اچھی لگتی ہیں تو اپنے بھائیوں کی وجہ سے۔ اس پر اگر وہ ہم سے حسن سلوک سے رہیں تو یہ بڑی خوش قسمتی کی بات ہوتی ہے نندوں کے لیے۔ ہنا کے معاملے میں ایسا نہ ہو سکا۔ وہ بالکل خیر خاندان سے تھی، اس کو اپنے والدین اور بھائیوں کی دولت کا بہت غرور تھا۔ بھابھی ہمارے بھائی کے ساتھ تو بہت خوش تھی مگر ہم انہیں ایک آنکھ نہیں بھاتے تھے۔ میں جتنی ان سے محبت کرتی وہ اتنی ہی مجھ سے کھینچی جاتی۔ امی کو تو ہنا نے ایک دن کے جتنی اہمیت نہ دی۔ بھائی 3 ماہ گھر پر رہ کر واپس دبئی چلے گئے۔ ان کو اپنے کاروبار کی فکر تھی۔ میں کالج جانے لگی کہ اب امی اکیلی نہ تھیں، گھر میں بہو بھی تھی۔ یہ میری خام خیالی تھی۔ بھابھی کو کب امی نے پاس رکھنا گوارا کرنا تھا۔ ان کا جب بھی چاہتا میکے چلی جاتی، جب بھی جی چاہتا لوٹ آتی۔ بھئی امی سے وہ پوچھتی بھی نہ تھیں کہ میکے جا رہی ہوں، اتنے دن بعد لوٹوں گی۔ وہ ہم سے دلی طور پر کوسوں دور تھیں۔ پہلے ہر ماہ بھائی رقم امی کے نام بھجواتے تھے۔ جانے کیا ہوا کہ وہ روپے اپنی بیوی کے نام بھجوانے لگے۔ ہمارا کوئی اور تو کمانے والا نہ تھا۔ امی جان نے سارا پیسہ جو جمع کیا تھا بھائی کی شادی میں خرچ کر دیا۔ اب ان کا ہاتھ تنگ رہنے لگا۔ بھابھی رقم اپنے بینک اکاؤنٹ میں جمع کرا دیتی، امی سے کہتی کہ خود اپنے گھر کا خرچہ چلاؤ، جو تم نے بیٹے کی کمائی ماضی میں جمع کی ہے اسی سے چلاؤ۔ جھگڑے کے ڈر سے کچھ دنوں تک تو امی خرچہ جوں توں چلاتی رہیں مگر ان کے پاس جب پیسے بالکل ختم ہو گئے تو انہوں نے ہاتھ اوپر کر دیے۔ بس پھر کیا تھا، بھائی اور بھابھی میں لڑائی ہو گئی۔ اس کے بعد یہ تو میں روز کا معمول بن گیا۔ گھر کا سکون برباد ہو گیا، جیسے کسی کی نظر لگ گئی ہو۔ وہ جو ہمارا خوشیوں کا بچپن تھا وہاں بے سکونی نے ڈیرا جما لیا۔ جب کالج سے تھکی آتی، نظام درم برم ملتا، سب کچھ ہوتے ہوئے بھی گھر میں کچھ نہ رہا۔ اب امی کو بڑی بہن یاد آئی۔ جب پریشان ہوتی آسیہ آپا کے گھر کے سوا نہ کوئی گھر تھا اور نہ ہی کوئی سوچتا۔ وہ تسلی دیتی تھیں، محبت سے پیش آئیں۔
کہتی فاریہ بیٹے کو خط میں سب احوال لکھ بھیجو تاکہ وہ گھر کے اخراجات کو تمہیں علیحدہ رقم بھجوایا کرے۔ ان دنوں موبائل فون کا رواج نہ تھا، خطوط کا سسٹم رائج تھا۔ امی جواب دیتی آپا کیوں کر اسے لکھوں جبکہ سلمان جاتے ہوئے کہہ گیا تھا اماں تم نے صاحب حیثیت لوگوں سے رشتہ جوڑا ہے، اب ان سے بگاڑنا نہیں ورنہ یہ اپنی سی کار گزریں گے، اور جو بھی حالات ہوں خود فراست سے کام لینا اور مجھ کو ساس بہو والے جھگڑے سے دور رکھنا، ورنہ میں کاروبار چھوڑ کر ادھر الجھ گیا تو بہت نقصان ہو جائے گا۔ اب میری ماں ادھر سے بھی چپ سادھنے پر مجبور تھی کہ سب ان کا ہی کیا دھرا تھا۔ ان دنوں میں کتنی پریشان رہتی تھی کیا بتاؤں، جی چاہتا تھا کوئی تو ایسا ہو جس کے کندھے پر سر رکھ کے خوب روں۔ ان دنوں مجھے کسی اپنے کی بہت ضرورت محسوس ہوئی، تبھی ایک لڑکا میری زندگی میں آیا جس نے میری پریشان حالی کو نوٹ کیا۔ وہ میرا کلاس فیلو عباس تھا۔ حالات سے تنگ آ کر امی جان نے لوگوں کے کپڑے سینے شروع کر دیے تاکہ میرے کالج کے اخراجات پورے کر سکیں۔ امی کو سلائی آتی تھی، خدا کا شکر ان کی محنت سے ہم ماں بیٹی کا خرچہ نکل جاتا۔ بھابھی ہمارا پکا ہوا کھانا نہیں کھاتی تھی، زیادہ تر باہر سے کھاتی تھی یا میکے جا کر رہنے لگتی، ہوٹل سے پکا پکایا منگوا لیتی۔ انہوں نے ہم سے کوئی تعلق ہی نہ رکھا سوائے اس کے کہ ہم سب ایک ہی گھر میں رہتے تھے۔ میں پریشان ہو کر تمام حالات عباس کو بتاتی، وہ کہتا تم مجھ سے شادی کر لو میں تم کو خوش رکھوں گا۔ بھلا بھائی کی رضامندی کے بغیر میں اپنی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ کیوں کر سکتی تھی؟ روز روز اس کا ایک ہی سوال سن کر تنگ آ گئی۔ امی جان کو بتا دیا کہ کلاس فیلو مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ انہوں نے بھی یہی کہا کہ بیٹے کو بتائے بغیر وہ کوئی فیصلہ نہیں کر سکتی، سلمان کا انتظار ہی کرنا ہوگا۔ ہمارے سالانہ امتحانات ختم ہوئے تو عباس نے مجھ سے حتمی جواب مانگا، کہا کہ تم سے ہمیشہ ایک سوال کرتا ہوں اور تم جواب نہیں دیتی، آخر تم کس مٹی کی بنی ہو؟ میں تمہارے ساتھ سنجیدہ ہوں اور تم ہو کہ ہاں نہیں کرتی ہو۔ مجھے اس کی اجرت پسندی پر غصہ آ گیا اور اس بات پر ہماری لڑائی ہوگی۔ میں نے ضد چکے کہہ دیا کہ جب تک میرے بڑے بھائی دبئی سے نہیں آ جاتے میں تم کو کوئی جواب نہیں دے سکتی۔ تم اگر انتظار نہیں کر سکتے تو بے شک چلے جاؤ میری زندگی سے اور پھر مت آنا۔ اگر اتنے انتظار کے بعد تمہارے بھائی نے ہماری شادی سے منع کر دیا تو قصہ ختم۔ میں نے غصے میں ایسا کہا تھا، وہ مایوس ہو گیا اور واقعی پھر نہ آیا۔ کچھ عرصے بعد بھائی جان آ گئے، گھر کا ماحول پھر سے اچھا ہو گیا کیونکہ بھابھی بھائی سلمان کے سامنے امی سے بالکل نہیں لڑتی تھی۔ میرے اور امی جان کے دن فاقوں سے بھی گزر رہے تھے مگر بھائی کو بالکل خبر نہ تھی۔ اب امی نے ان کے کان میں تھوڑی سی بات ڈالی کہ خرچے کی رقم مجھ کو الگ سے بھیجنا، بہو سے بار بار روپے لینا اچھا نہیں لگتا۔ سلمان بھائی نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ چند دن رہ کر چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد بھابھی نے پھر سے پہلے والا رویہ اختیار کر لیا تو دوبارہ بات لڑائی تک پہنچ گئی۔ دونوں میں ہاتھا پائی ہو گئی۔ بھابھی نے امی کو دھکا دے دیا اور ان کے بال کھینچے تو ظاہر ہے اب ہم یہاں نہیں رہ سکتے تھے کیونکہ گھر تو بھائی جان کے نام تھا۔ امی بھابھی کے میکے جا کر بھی فریاد نہ کر سکتی تھی کیونکہ وہ تو بڑے لوگ تھے۔ امی کو اس برے وقت پر پھر سے خالہ یاد آئی اور مجھ کو لے کر ان کے گھر چلی گئیں۔ جب امی خالہ کے گھر پہنچی تو ان کا دل دکھ بھرا ہوا تھا۔ جو ہی خالہ نے دروازہ کھولا میری ماں نے ان کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیا۔ انہوں نے آنسو پونچھے، کمرے میں لے گئیں، تسلی دی۔ صبیہ بھی یہ حال دیکھ کر پریشان ہو گئی، دوڑی ہوئی کچن میں گئی، شربت بنا لائی، اصرار کر کے امی کو کھانا کھلایا۔ صبیہ نے قصبے دے دے کر اپنے ہاتھ سے امی کے منہ میں لقمے دیے۔ یہ 2 روز سے بھوکی تھی، نڈھال ہو رہی تھیں، نقاہت کے مارے بات نہیں ہو پا رہی تھی۔ میں چونکہ بھابھی کے منہ کو نہیں لگتی تھی ان سے بچی رہتی تھی۔ خالہ نے امی کو دوبارہ گھر جانے نہ دیا، کہا کہ تم بیٹے کو اس بات کا احوال سے آگاہ نہیں کر سکتی تو میں کروں گی، اب تم ادھر ہی رہو، وہاں جا کر بہو سے مزید بے عزتی کروانے کی ضرورت نہیں ہے۔ خالہ آسیہ نے سلمان بھائی کو خط میں تمام احوال لکھ بھیجا۔ جو جواب آیا وہ حیران کرنے کو کافی تھا۔ انہوں نے لکھا کہ ہنا نے پہلے سے مجھے تمام حالات سے آگاہ کیا ہوا ہے، میں احترام کی وجہ سے چپ تھا، مگر یہ بات تو سب مانتے ہیں کہ تالی ایک ہاتھ سے نہیں بچتی، اگر قصور میری بیوی کا ہے تو امی جان نے بھی کمی نہ کی ہوگی۔ بہرحال اگر امی جان ہنا کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو جہاں ان کی خوشی وہیں رہیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ میں بیوی کو گھر سے نہیں نکال سکتا، امی جان کا خرچہ میں الگ سے بھجوا دیا کروں گا۔ اس جواب سے امی جان کا دل ٹوٹ گیا۔ سال بھر بھائی نے خالہ کے پتے پر امی کو خرچہ بھجوایا۔ سال بعد وہ آئے تو ہم سے ملنے خالہ کے گھر بھی آئے، جاتے ہوئے کہا کہ سارا قصور تو امی کا ہے، انہی کو بڑے لوگوں کی سمدھن بننے کا شوق تھا، انہی نے ہنا کا رشتہ تلاش کیا، سب کچھ ان کی مرضی پر ہوا۔ میں تو اپنی منگیتر ہی سے شادی کرنا چاہتا تھا، میری ماں ہی نہیں مانتی تھی۔ اب میں سسرالیوں سے بگاڑ تو نہیں سکتا اور نہ ہی اپنا گھر اجاڑ سکتا ہوں، انہی کو اپنے کرنے پر صبر کرنا ہوگا۔ میں ایک بیٹی کا باپ ہو کر اور دوسرا ہونے والا ہے، اولاد کی خاطر سے ہی مجھ کو اپنی بیوی کا خیال رکھنا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں دبئی پہلے ہنا اور اپنے بچوں کو بلواؤں گا اور میں آپ لوگوں کو بلوانے کی کوشش کروں گا، اس دوران طیبہ کا رشتہ آ جائے تو اس کی شادی کر دینا۔
میں شادی کے خرچے کے لیے رقم بھیج دوں گا۔ جب تک بھابھی پاکستان میں تھی سلمان بھائی ہم کو خرچے کے لیے بھجواتے رہے۔ جو ہی وہ دبئی پہنچی یہ رقم آنا بند ہو گئی۔ اس کے بعد میں نے بہت چاہا مجھے عباس مل جائے مگر رابطہ نہ کر سکی۔ جاتے ہوئے اس نے اپنا پتہ تک نہ دیا تھا۔ امی نے میرے رشتے کی پریشانی کا ذکر خالہ سے کیا۔ وہ بولی تم نے ہم کو اپنے جوڑ کا نہ سمجھا تو میری بیٹی نہیں لی، اب اگر ہمیں اپنے جوڑ کا سمجھو تو میرے بیٹے کے لیے طیبہ کا رشتہ دے دو، یوں تم بھی اکیلی نہیں رہوگی بلکہ ہمارے پاس رہوگی۔ آپا میں تم سے بہت شرمندہ ہوں، نہ جانے خوشحالی پا کر مجھے کیا ہو گیا تھا، مجھے معاف کر دو۔ میں اب بہو بیٹے کے پاس نہیں رہ سکتی تو یہ کہاں جائے گی؟ خالہ نے بڑا دل کر کے مجھے بہو بنا لیا۔ اس میں کسی کے پسند ناپسند کا کوئی دخل نہ تھا، بس انہوں نے تو آسرا دیا تھا، وہ ہم سے پیار کرتی تھیں۔ میں نے بھی اس رشتے کو ہی غنیمت جانا کہ رہنے کو گھر تو مل گیا۔ خالہ اگرچہ غریب تھیں لیکن ان لوگوں میں عظمت تھی، شرافت تھی۔ راحت اگرچہ معمولی ملازم ہیں، ہم روکی سوکی کھاتے ہیں مگر خوش ہیں۔ امی نے غریبی کے سبب صبیحہ کو ٹھکرا دیا۔ اس کا جہاں سے رشتہ آیا وہ پہلے امیر نہ تھے۔ صبیحہ کی شادی کے بعد اس کی قسمت سے ان کے کاروبار میں ترقی ہوتی گئی۔ یہ لڑکی کی قسمت ہے کہ آج صبیحہ دولت میں کھیل رہی ہے۔ سوچتی ہوں کہ حنا کی بجائے اگر صبیحہ ہی میری بھابھی بنتی تو آج ہمارے حالات کتنے مختلف ہوتے نا، ہم بے گھر ہوتے اور نہ ہی یوں امی اس بڑھاپے میں اپنی بہن کے گھر آ پڑتی۔ دولت کی لالچ نے ہمارے خاندان کی بنیادیں ہلا دیں، کاش میری امی نے یہ سب نہ کیا ہوتا۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور چینل کو اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو بیل بٹن کے ساتھ سبسکرائب کر لیجیے۔ اللہ حافظ۔